بھائی ہمارے جو قومی ادارے ہیں، جو مقتدر ادارے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، اپنی نظر ثانی کریں، نئے سرے سے ترتیب دیں پالیسیوں کو، اور اپنے اداروں سے ان جاسوسوں کو جو غیر ملکی ہیں، جو قادیانیوں کی شکل میں گھسے ہوئے ہیں، فوج میں، ایجنسیوں میں، ہماری تعلیمی نظام میں، اور شیعہ، سب کو نکال باہر کرنا ہے، کیونکہ یہ ملک شیعوں کا نہیں ہے، یہ اصولی بات ہے۔ ہم کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہے، اصولی کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے شیعوں کو پکڑو ذبح کر دو، وہ اقلیت ہیں، اقلیت رہیں جیسے ساری، جیسے ایران پاکستان میں، ایران کے تعلیمی نظام یا جو ایجنسیاں یا جو اس کے ادارے ہیں، ان میں سنی ہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک شیعہ ملک ہے۔ تو شیعہ ملک ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے کوئی جج بھی کوئی سنی نہیں رکھتے ہیں، ان کا صدر وزیر اعظم بھی سنی نہیں ہوتا۔ ہم کبھی نہیں لڑے ایرانیوں سے، نہ ہم نے ان سے کہا کہ تم نے کیوں نہیں رکھا صدر وزیر اعظم سنی۔ بھائی ہم یہ تو ایسے ہی جیسے ہم امریکہ سے کہیں کہ تم نے صدر وزیر اعظم مسلمان کیوں نہیں بنایا ہے، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ چینیوں سے ہم کہیں کہ تم نے جناب صدر وزیر اعظم مسلمان کیوں نہیں بنایا، یہ غلط بات ہو جائے گی۔ وہ ملک ہی ان کا ہے، ان کا نظام ہے، انہوں نے اسی کو بنانا ہے۔ تو یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، مسلمانوں کا ہے، یہاں خالص سنی اہل سنت والجماعت اس ملک کی قیادت کے حقدار ہیں کہ وہ اس کی قیادت کریں گے، تمام شعبوں میں وہی ہوں گے، باقی اقلیتیں رہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیعوں کو مار دو اور شیعوں کو قتل کر دو یا فلاں کو یہ کر دو، یہ کوئی نہیں کہتا۔ ہاں قادیانیوں کو ضرور کہیں، کیونکہ وہ مرتد ہیں، مرتد نہیں بلکہ محارب ہیں، اللہ اور رسول سے حالت حرب میں ہیں، اور وہ دھوکے باز ہیں، وہ اسلام پر حملہ آور طبقہ ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، ان کی سزا قتل ہی ہے۔ وہ حکومت کو چاہیے کہ انہیں چن چن کر قانون جو اسلام میں رکھا ہے ایسوں کا، جو شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے کئی سو سال سے، اس قانون کے مطابق انہیں بالکل ختم کر دیا۔ کوئی بھاگ جائے، چھپ کر نکل جائے اس کی مرضی، لیکن جو حکومت کے علم میں آئے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کرے۔ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سے نفرت رکھوں، اس سے لین دین معاملات نہ کروں، وہ جو میرے بس میں ہے الحمدللہ وہ ہم سب مسلمان کر رہے ہیں، کریں گے، قتل نہیں کریں گے ہم، کیونکہ حکومت کا فرض ہے، نہ کرنے کے گناہ حکومت کی گردن پر وبال، لیکن ہم حکومت کو مشورہ تو دیں گے، قانونی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی غیر قانونی مشورہ تھوڑی دے رہے ہیں کہ اسے یہ کرنا چاہیے۔ اگر اپنی قوم اور ملک کی خیر چاہتے ہیں تو اس گند اور غلاظت کو ملک کے جسم سے نکال باہر کریں۔ تمام عہدوں پر جتنے کلیدی عہدے ہیں ہمارے، سب پر صرف اہل سنت والجماعت مسلمان، ان کو لگاؤ، پھر دیکھو ملک کیسے ترقی کرے گا، ملک کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تم نے خود ان کی جڑوں میں دیمک لگا رکھا ہے اور کہتے ہو ملک ترقی نہیں کر رہا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دیمک تو چاٹ رہا ہے اس کی جڑوں کو، انہیں نکالو گے تو ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے جو منصوبہ ساز ان کو اللہ سمجھ دے، اور سب سے پہلا عمل انہیں یہی کرنا چاہیے، ہمارا ان کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنے اداروں سے ان کو نکال باہر کرو، تب آپ کوئی پالیسی آزادانہ بنائیں گے اور اس پالیسی پر پھر عمل بھی ہو سکے گا، ورنہ آپ اول تو پالیسی بنا نہیں سکیں گے، بنا بھی لیں گے تو وہ انہی کے ہاتھوں میں آئے گی، وہ پھر اس پر عمل ہی نہیں ہونے پاتا، وہ بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی، قوم کی حفاظت فرمائے، مذہب کو سربلندی عطا فرمائے، ہمیں سچا مخلص مسلمان بنائے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔